حالم از قلم نمرہ احمد۔ وہی تو مسئلہ ہے، جب عورتوں نے سنا کہ ایڈم کی یادداشت کھو گئی ہے، تب سے اتنی عورتیں آ کر دعویٰ کرنے لگیں کہ میں ان کو جانتا ہوں، کسی کو میں نے ادھار دیا تھا، کسی کو میں نے پرپوز کیا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ناخوشی سے کہہ رہا تھا۔ اتنی مشکل سے یہ سلسلہ رکا تھا، اب معلوم نہیں مس مراد کو میں کیوں جانتا تھا اور ان کے ساتھ میں نے کیوں پارٹیز اٹینڈ کی تھیں۔ آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا؟ ہاں، ان کا کہنا ہے جب میں وان فاتح کا باڈی مین تھا تب وہ ان کے امیر فیملی فرینڈ میں سے ایک تھی اور کبھی کبھی مجھے ملنے گھر بھی آتی تھی۔ اب پتہ نہیں ان کا بیان کیا ہوگا۔ وہ چڑچڑا ہونے لگا۔ ریلیکس باس، اگر جھوٹ بول رہی ہوں گی تو معلوم ہو جائے گا، پھر بھی ان کی مزید چھان بین کرو۔ وہ کرمنل رہ چکی ہے، اس کا کوئی خفیہ ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں اب اندر جا رہے تھے۔ دروازہ بند ہوا تو تالیہ نے آنکھیں کرب سے بند کی۔ اوہ ایڈم کی ڈور بیل بجانے کا وقت آ گیا تھا۔ صوفی اسے خوش اخلاقی سے خوش آمدید کہتی اندر لے آئی۔ ایڈم، تالیہ نے ہڈ پیچھے گرا دی تھی اور سیاہ کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑس رکھے تھے۔ طائرانہ نگاہوں سے اس پرتعیش اپارٹمنٹ کا جائزہ لیتی وہ صوفی کے پیچھے اسٹڈی میں آ گئی۔ وہاں اجلے سفید صوفے رکھے تھے جن پر سیاہ اور پیلے کشن رکھے تھے۔ کتابوں کی شیلف دونوں اطراف میں سجے تھے۔ ایڈم ایک صوفے پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ اسے صوفی کے پیچھے آتا دیکھ کر ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا اور رسمی مسکرایا۔ خوش آمدید مس مراد۔ اس کا چہرہ اجنبی تھا، وہاں شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی۔ وقت دینے کا شکریہ ایڈم صاحب۔ تالیہ اسے گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی سامنے بیٹھی، ہلکی بڑھی شیو، آنکھوں پر چشمہ اور نیلی جینس کے اوپر پورے آستین کے سبز ہائی نیک شرٹ اسے بہت سوبر بنا رہے تھے۔ البتہ چہرے کی آسودگی آج بھی ویسی ہی تھی۔ مس مراد، میں کافی لینے جا رہی ہوں۔ صوفی نے ایک اچھے میزبان کی طرح اسے مخاطب کیا۔ آپ کس قسم کی کافی پسند کریں گی؟ جس کو لانے میں آپ کو کافی دیر لگے، اس نے صوفی کو دیکھتے ہوئے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ لڑکی کے ابرو استجاب میں اٹھے، پھر اس نے ایڈم کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا اور وہ سر ہلا کر زبردستی مسکرائی۔ اسپریسو کے ڈبل شاٹ ٹھیک رہیں گے، اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں اب اسٹڈی روم میں اکیلے بیٹھے تھے، آمنے سامنے۔ درمیان میں میز حائل تھی۔ تالیہ کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ایڈم کی سادہ نظریں بھی اس پر جمی تھیں۔ آپ نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کروا رکھی ہے مس مراد، وہ ریکارڈ کا بٹن دباتے ہوئے بولا۔ 6 سال پہلے آپ مجھے چیتالیہ کہتے تھے۔ مس مراد قدرے مغربی طرز تخاطب ہے، لیکن خیر، ملائیشیا کافی مغربی ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے شانے اچکا دیے۔ ایڈم نے پتلیاں سکیڑ کر بغور اسے دیکھا۔ آپ کے انداز سے لگتا ہے آپ کافی عرصے بعد ملائیشیا آئی ہیں۔ کیا آپ نے ضمانت کروا رکھی ہے مس مراد؟ آپ پوچھیں گے نہیں، 6 سال پہلے آپ مجھے کیسے جانتے تھے؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، پلک جھپکے بنا۔ کتابیں سانس روک کے ان کو دیکھ رہی تھیں۔ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ ایک مشہور معروف سوشلائسٹ تھیں۔ اس نے انداز کو سرسری بنایا۔ آپ کے فرار کے بعد پولیس نے مجھ سے بھی کئی بار آپ کے متعلق پوچھا۔ آپ جانتے ہیں یا آپ کو یاد ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرائی۔ ایڈم کے چہرے پر بیزاری سی ابھری۔ اس نے پہلو بدلا۔ اوکے فائن، میری یادداشت ایک حادثے میں متاثر ہوئی تھی، اس لیے اگر میں نے ان 6 ماہ میں آپ سے کوئی معاہدہ کیا تھا تو آپ مجھے بتا دیجیے۔ میں پہیلیوں کا شوقین نہیں ہوں، لیکن ہاں، آپ کو کسی بھی معاہدے کا تحریری ثبوت دینا ہوگا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ نہیں، آپ کا میرے اوپر کوئی ادھار نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کبھی کوئی معاہدہ، کوئی وعدہ نہیں ہوا تھا، بس چند ایک دفعہ پارٹیز میں ملاقات ہوئی تھی، دیٹس اٹ۔ اس نے بھی انداز کو اجنبی بنا لیا۔ ایڈم نے گہری سانس لی، اسے جیسے ڈھیروں اطمینان ملا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ میری اسٹوری کو کور کریں اور حقائق عوام کے سامنے لائیں۔ سچ کیا ہے اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے۔ میرا کام دونوں اطراف کی کہانی کو عام کے سامنے لانا ہے۔ اگر آپ کا کیس چلتا ہے تو میں پروسیکیوشن کا بیانیہ سامنے لانے کا بھی پابند ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسلسل اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسٹڈی روم میں خاموشی چھا گئی۔ اوکے، آپ بتائیے، آپ کا سچ کیا ہے؟ ایڈم ٹانگ پر ٹانگ جما کر ٹیک لگا کر بیٹھا اور گھٹنے پر نوٹ بک رکھ کر قلم کھول لیا۔
آپ کو میں واقعی یاد نہیں ہوں؟ پتہ نہیں اس نے کس آس کے تحت پوچھا۔ ایڈم نے گہری سانس بھری۔ سوری، آئی ایم سوری، لیکن مجھے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ میں وان فاتح کا باڈی مین تھا ایک زمانے میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہیں میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور ایک پارٹی میں آپ نے وان فاتح کے با اثر مہمانوں کے سامنے میری حمایت کی تھی، یاد نہیں کس بات پر؟ سادگی سے شانے اچکا دیے۔ یہ آپ کو آپ کی والدہ نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا ہمارے درمیان اس سے زیادہ بھی کچھ تھا؟ اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک در آئی، جیسے وہ اس لڑکی کو جاننے کا خواہش مند ہو۔ نہیں، بس ایک اچھی شناسائی تھی اور ایک سفر ہم نے اکٹھے کیا تھا، جنگل کا۔ وہ چونک کر بولا تو وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو یاد ہے سفر؟ الجھ کر پوچھا۔ ایڈم کھنکارا اور پھر الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ مس مراد، میں آپ سے ملنے پہ اس لیے راضی ہوا ہوں کیونکہ میں نے ایک عرصہ اپنے ارد گرد آپ کا ذکر سنا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان کس قسم کا تعلق تھا، کیونکہ میری یادداشت کے متاثر ہونے کے بعد میں نے چند ایک دفعہ آپ کو خواب میں دیکھا تھا۔ عجیب سی بات ہے، لیکن ہم دونوں ہمیشہ ایک نہ ختم ہونے والے جنگل میں سفر کرتے ہوتے تھے۔ ہم دونوں؟ صرف ہم دونوں؟ کیوں؟ کیا کوئی اور بھی تھا؟ وہ آگے کو ہوا۔ میں آپ کے سارے سوالات کے جواب دوں گی، لیکن پہلے آپ کو میری کہانی لوگوں کو بتانی ہوگی۔ ڈیل؟ ایڈم بن محمد کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ وہ جیسے پرجوش نظر آنے لگا۔ ڈیل؟ پھر توقف سے بولا، یعنی آپ جانتی ہیں میرے ساتھ 6 سال پہلے کیا ہوا تھا؟ میری یادداشت کیوں کھوئی تھی؟ جی، میں آپ کو تھوڑا بہت بتائے دیتی ہوں۔ ہم ایک سفر پر گئے اور آپ کو جنگلی جڑی بوٹیوں کے علم پر عبور حاصل تھا۔ سفر کے آخر میں آپ نے مجھے کچھ بتانا تھا۔ آپ نے کہا تھا ہم جنگل کے اس پار جا کر اس بارے میں بات کریں گے۔ ایک بات کا ادھار تھا آپ کے اوپر بس، لیکن میرا خیال ہے آپ اس لمحے کے آنے سے ڈرتے تھے۔ آپ کا دل اس بری طرح ٹوٹا تھا کہ آپ نے ایسی دوا بنا کر کھائی جس سے آپ کی مخصوص وقت کے لیے یادداشت کھو گئی تھی۔ آپ نے اپنی یادداشت کو خود کھویا ہے جان بوجھ کے؟ یہ ناممکن ہے۔ کوئی دوا ایک مخصوص وقت کی یادداشتیں کیسے ختم کر سکتی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تو پھر آپ کی یادداشت کیسے کھوئی؟ آپ نے یہ اپنے ساتھ خود کیا تھا۔ آپ ایسے تجربے کرتے رہتے تھے دوائیوں کے ساتھ۔ یادیں تکلیف دہ ہوتی ہیں ایڈم صاحب، اسی لیے دیکھیں آج آپ کتنے خوش اور مطمئن ہیں۔ ایک شخص کو زہر سے مٹا دینے سے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایڈم کی آنکھوں کی پتلیاں مشکوک انداز میں سکڑیں۔ اوکے، مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا، لیکن وقت کم ہے، اس لیے آپ کے کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس نے گھڑی دیکھ کر سوالات کا آغاز کیا۔ آپ اپنے دفاع میں کیا کہیں گی؟ اسرا محمود نے خودکشی کی تھی، صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی لڑکی اطمینان سے بولی۔ وہ اپنی زندگی سے مایوس تھی اور انہوں نے اپنے ساتھ مجھے بھی پھنسانے کا بندوبست کیا تھا۔ وہ لمحے بھر کو ششندر رہ گیا، قلم رکھ دیا، پھر ریکارڈ کا بٹن بند کیا۔ مس مراد، آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا، اور اسرا کو یہ معلوم تھا کہ وہی اصل قاتل ہیں۔ میں مشکل میں اس لیے ہوں کیونکہ کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اسٹڈی روم کی فضا میں تناؤ سا در آیا۔ ایڈم کے چہرے پر اکتاہٹ پھیلنے لگی۔ آپ میرا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ تالیہ نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ جس لمحے میڈیا کو معلوم ہوگا کہ پردھان منتری کی بیوی کی قاتل تالیہ مراد ملائیشیا واپس آ چکی ہے اور میرے اوپر مقدمہ چلے گا، اس وقت سارے چینلز میرا چہرہ دکھائیں گے، سارے رپورٹرز مجھ سے بات کرنا چاہیں گے، لیکن میں صرف ایک اینکر سے بات کروں گی۔ اگر آپ وہ ایک رہنا چاہتے ہیں اور اپنے کیریئر کی سب سے سنسنی خیز کور اسٹوری کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وقت مجھ پر صرف کرنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا اور سپاٹ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایڈم کے انداز میں واضح تبدیلی آئی۔ اس نے پہلو بدلا اور جلدی سے بولا، ظاہر ہے میں آپ کی اسٹوری کور کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ میں آپ سے متفق ہوں، لیکن میں آپ کی کہانی ضرور آگے بتاؤں گا۔ کیا آپ اپنا دعویٰ ثابت کر سکتی ہیں؟ اسرا یہ کام اکیلے نہیں کر سکتی تھی، کوئی تھا جس نے ان کی مدد کی۔ مجھے اس شخص کو ڈھونڈنا ہے، یعنی ابھی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔
आप सबूत ढूंढने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? आप इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट हैं, अपने पुरताइश ऑफिस से बाहर निकलें और मेरे साथ सड़कें नापें। एडम साहब, बगैर मेहनत और तफ्तीश के इतनी बड़ी स्टोरी आपको कैसे मिल सकती है? मैं तैयार हूँ, उसने बुरा मानकर कंधे उचकाए, लेकिन आखिर में आप मुझे मेरे सवालात का जवाब ज़रूर देंगी और प्लीज़ ये कोई जड़ी बूटियों वाली कहानी नहीं सुनाएंगी। वो चंद लम्हे संजीदगी से उसका चेहरा देखती रही। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब मैं किसी से नहीं डरती। फिर आप फरार क्यों हुई और इतना अरसा आप कहाँ थीं? उसने रिकॉर्ड फिर से ऑन किया, नोटबुक खोली और लिखने लगा। मैं इस बात का जवाब सिर्फ कोर्ट में दूंगी। बस यूँ समझें कि वक्त ने मेरे साथ बहुत मेहरबानी की है। मेहरबानी कैसे? मेरे 6 साल ज़ाया करवा के वो पूरे दिल से मुस्कुराई। 6 साल ज़ाया करना मेहरबानी तो नहीं होती, बल्कि मुझे आप वान फतेह से मिलवा सकते हैं? सवाल कदरे गैर मुतवक्का था। एडम चौंक कर इसे देखने लगा। वो आपको देखते ही पुलिस बुलवा लेंगे। वो ऐसा नहीं करेंगे। आप उनसे मीटिंग का वक्त ले सकते हैं। मैं वान फातेह का नक्काद हूँ और ऊंची कुर्सियों को नक्काद पसंद नहीं होते। वो मुझे महीनों मीटिंग का वक्त नहीं देंगे। मुझे उनसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना है। वो हर दूसरे दिन किसी न किसी सियासी गैदरिंग में मदऊ होते हैं। आप मुझे किसी ऐसी महफिल का दावतनामा दिलवा सकते हैं? मैं उनके प्रोटोकॉल ऑफिसर से पूछ सकता हूँ। वो सर झुकाकर फ़ोन पर पैगाम भेजने लगा। किताबें खामोशी से उन दोनों को देखती रहीं। आपके वालिदैन कहाँ हैं? क्या वो आपके साथ नहीं रहते? एडम ने चेहरा उठाकर इसे देखा और पुतलियाँ सुकेड़ी। वो अपने पुराने घर में रहते हैं। क्यों? जहाँ मुर्गियाँ और चूजे हुआ करते थे। वो कुछ याद करके मुस्कुराई। एडम ने महज हंकारा भरा। वो अभी तक लिया दिया अंदाज अपनाए हुए था। वो फिर इससे केस के मुतालिक सवालात पूछने लगा। वो जवाब में असरा का सारा प्लान बताती गई। एडम को ये सब हजम करने में दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन वो ज़ब्त से एक एक चीज़ नोट करता गया। दफातन उसका फ़ोन बजा। उसने मोबाइल उठाकर देखा। पीएम के प्रोटोकॉल ऑफिसर ने मेरे एक पुराने फेवर का लिहाज करते हुए बताया है कि पीएम इस हफ्ते एक आर्ट नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं। प्राइवेट महफिल है, थोड़े लोग होंगे वहाँ। मैं आपको पास दिलवा दूंगा। आप उनसे मुलाकात कर सकेंगी। पीएम को आर्ट में दिलचस्पी कब से होने लगी? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ये नुमाइश मीशा ताज की है। उसने पढ़कर बताया। तालिया के अब्रू इकट्ठे हुए। उनकी बेटी की ट्विटर? हाँ शायद, मैंने उसको 1-2 दफ़ा सोशल मीडिया पर देखा है। अच्छा, और क्या जानते हैं आप उसके बारे में? तालिया पीछे को हो गई और सोचते हुए पूछा। मीशा ताज के बारे में इतना ख़ास नहीं। ये पुतरा जाया की एक जानी पहचानी सोशलाइस्ट है और काफ़ी टैलेंटेड फोटोग्राफर है। सिंगल मदर है, एक बेटी भी है और इसका एक्स हस्बैंड क्रिमिनल है और उसको अभी तक हरासा करता है। एडम ने चौंक कर इसे देखा। ये मुझे मालूम नहीं था। आप जानती हैं उसको? जी, आप भी जानते थे उसको, बल्कि आप उससे मिले भी थे। अच्छा, वो वाक़तन हैरान हुआ, फिर चौंका। उस पुरस्रार जंगल में सफ़र करते वक्त? नहीं, वो जंगल एक दूसरी दुनिया थी। आपकी मीशा से मुलाकात जंगल में जाने से पहले हुई थी, मिसिस असरा के आर्ट गैलरी में। तब आप वान फातेह के बॉडी मैन थे और ये एक आर्ट कलेक्टर थी। वहाँ कुछ ख़रीदने आई थी। आपको नहीं याद? अच्छा, स्ट्रेंज। और आप भी मिली थी उससे? मैं वहीं थी। तालिया ने इस बात में गर्दन हिला दी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो खामोश हो गई। सूफी गत्ते की ट्रे में 3 कॉफ़ी कप उठाए मुस्कुराती हुई आ रही थी। मैं अब चलती हूँ। आप मुझे पार्टी का वक्त और जगह टेक्स्ट कर दीजिएगा। वो उठते हुए बोली तो सूफी ने हैरत से इसे देखा। कॉफ़ी तो पी लें। मैंने कब कहा कि नहीं पीऊँगी? उसने सादगी से कहते हुए एक कप उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एडम ने सूफी को इशारा किया और हवा में लिखने के अंदाज में उंगलियां चलाईं। वो ट्रे रखकर फ़ौरन से उसके पीछे लपकी। मिस मुराद, मुझे तहरीरी तौर पर आपसे ज़मानत चाहिए कि आप किसी दूसरे एंकर से। सूफी ने एक क्लिप बोर्ड शेल्फ से उठाया ही था कि तालियां मुड़ी। क्लिप बोर्ड उसके हाथ से लिया। जहां ने कहाँ से कलम निकालकर उस पर 1, 2, 3 जगह दस्तखत किए और उसे वापस सूफी को थमा दिया। मेरी ज़ुबान ही मेरा दस्तखत है। वैसे सूफी, अगर मैं कह रही हूँ कि किसी और से बात नहीं करूँगी तो कोई मुझे किसी और से बात करने पर मजबूर नहीं कर सकता। जिताकर बोली। सूफी ने एक नज़र कागज़ को देखा और दूसरी उस पर डाली। आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं? एडम बिन मोहम्मद,
ایک ایماندار آدمی ہے، سچ بولتا ہے، وہ مجھے کسی غلط شرط کا پابند نہیں کرے گا۔ صوفی نے ایڈم کو دیکھا جس نے لا علمی کے انداز میں کاندھے اچکا دیے۔ تالیہ اب باہر نکل چکی تھی۔ صوفی اس کے پیچھے گئی۔ وہ دروازے پر رکی کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ صوفی کو دیکھ کر بولی، ایڈم اور میں نے ایک لمبا عرصہ ایک کتب خانے میں گزارا تھا۔ اچھا، میں سمجھی آپ نے ایک عرصہ جنگل میں گزارا تھا۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ صوفی نے مسکرا کر کان میں ننھے آلے کی طرف اشارہ کیا۔ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتی ہوں۔ وہ نہیں مسکرائی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کیا اب بھی وہ کتابیں پڑھتا ہے؟ عام لوگوں کی طرح نہیں، بہت عقیدت، لگن اور محبت سے۔ صوفی چپ ہو گئی، پھر کاندھے اچکا دیے۔ آپ نے ان کی کتابیں نہیں دیکھیں۔ ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مالک کو انہیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے۔ اس نے ڈپلومیٹک جواب دیا۔ تالیہ نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے۔ اسٹڈی کے ریکس میں قیمتی ہارڈ کورز کتنی ترتیب سے رکھے گئے ہیں۔ یا تو ایڈم کی ہاؤس کیپر صفائی بہت کرتی ہے یا وہ ان کتابوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تم نے وہ ایڈم نہیں دیکھا جو کتابیں سجانے سے زیادہ انہیں جذب کرنے کا شوقین تھا۔ خیر، وقت کی بات ہے۔ اس نے ہڈ سر پر گرائی اور آگے بڑھ گئی۔ صوفی کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ یہ لڑکی کون تھی جو اتنے سال بعد آئی اور ایک نظر میں ان کے باس کو اندر تک جان گئی تھی؟ کنٹرول روم میں کوئی کھڑکی نہیں تھی جس کے باعث اندر نہ سورج کی روشنی پہنچتی نہ تازہ ہوا۔ بڑے میز پر قطار میں کمپیوٹر اسکرین رکھی تھی۔ ایک کرسی پر اشر بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو افراد جھکے کھڑے اسی طرح متوجہ تھے۔ گزشتہ روز کی سی سی ٹی وی فوٹیج اسکرین پر چل رہی تھیں۔ پیچھے کرو، پیچھے، وہ ایک دم بولا تو سامنے کھڑے آدمی نے جھک کر چند کیز دبائی۔ ویڈیو پیچھے جانے لگی۔ اس نے پلے کیا تو اشر کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ یعنی وہ میرا گمان نہیں تھا، یہ لڑکی واقعی وہاں موجود تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ اسکرین پر لفٹ سے نکلتی تالیہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی کیمرے کی طرف پشت تھی اور سر پر ہوڈی، لیکن وہ پہچان گیا تھا کہ یہ وہی تھی۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی مگر فاتح کے جانے کے بعد اشر کو دیکھ کر وہ مڑ گئی۔ اس زاویے پر بالآخر اس کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ تالیہ مراد ہی تھی۔ آپریٹر نے زوم کر کے تالیہ کے چہرے پر ویڈیو روک دی۔ اشر تھوڑی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے کتنی ہی دیر اس منظر کو دیکھے گیا۔ تالیہ مراد بالآخر انگلیوں پر گنا 6 سال بعد ان کی زندگی میں واپس آ چکی تھی۔ اس کے علاوہ پوری عمارت کی ویڈیوز میں یہ کہیں نہیں ہے۔ ہر جگہ یہ کیمرے سے بچ جاتی ہے یا پشت کر لیتی ہے، لیکن یہاں اس نے کیمرے کے سامنے کھڑے ہونے کا خطرہ مول لیا کیونکہ یہاں کوئی تھا جس سے وہ ملنے آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس مسکراہٹ میں تنفر بھی تھا اور دلچسپی بھی۔ کیا میں سیکیورٹی کو اطلاع کر دوں کہ اگر یہ دوبارہ آئے تو؟ وہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گی کیونکہ وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ آپریٹر نے سر ہلا دیا۔ دوسرا آدمی جو فاتح کا چیف سیکیورٹی آفیسر تھا اس کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آیا۔ اشر کو مسلسل خاموش دیکھ کر وہ راہداری میں رکا اور اسے مخاطب کیا، سر، آگے کے لیے کیا حکم ہے؟ مجھے اس لڑکی کو گرفتار کروانا ہے، وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ دونوں راہداری کے وسط میں کھڑے تھے، لوگ ارد گرد آ جا رہے تھے۔ آفیسر نے دھیمی آواز کر لی، لیکن ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں رہ رہی ہے۔ البتہ ہم سارے شہر کی پولیس کو الرٹ کر کے پولیس اسے ڈھونڈ سکتی تو اتنے سال پہلے ڈھونڈ لیتی۔ تم تالیہ مراد بن کر سوچو، وہ پی ایم سے ملنے آئی تھی لیکن نہیں مل سکی۔ اب وہ کیا کرے گی؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سارا دن وہ اسی نہج پر سوچتا رہا تھا۔ اس کو شہر میں سہولت کار چاہیے ہوں گے۔ بالکل۔ کیا اس کی دوست گرفتار ہوئی تھی؟ وہ موٹی سی گھنگریالے بالوں والی؟ نہیں سر، وہ گزشتہ 6 برس سے لاپتہ ہے۔ ہاں، اشر کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ تالیہ کا ایک اور دوست بھی تھا، وہ اینکر ایڈم بن محمد۔ وہ اس سے ضرور رابطہ کرے گی۔ یوں کرو، کل صبران کی برتھ ڈے پارٹی پر ایڈم کو مدعو کر دو، میری طرف سے۔ آپ کو یقین ہے ایڈم اس سے رابطے میں ہوگا؟ بالکل، ایڈم فوراً اس کو خبر دے گا۔ ہمیں تالیہ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، وہ خود ہمارے پاس آئے گی۔ وہ پارٹی پر پی ایم سے ملنے کی کوشش کرے گی۔ کل شام برتھ ڈے پر ہم اسے گرفتار کریں گے۔ آپ اس کے لیے ٹریپ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ سمجھ کر سر ہلا رہا تھا۔
میں بظاہر سیکیورٹی کم رکھوں گا لیکن در حقیقت سادہ لباس میں اہلکاروں کی ہر جگہ پھیلا دوں گا۔ وہ بہت خطرناک کرمنل ہے، اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے اور اس ٹیپ کی خبر تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ شیور۔ پھر اس نے اپنے ساتھ چلتے اشر کو غور سے دیکھا۔ پی ایم کو مطلع کر دیا آپ نے؟ نہیں، ان کو اس بات کی بھنک نہیں پڑنی چاہیے۔ آفیسر کے ماتھے پر بل پڑے۔ سر، ان کو بتانا ضروری ہے، وہ پردھان منتری ہیں۔ اشر اس کی طرف گھوما اور سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ جانتے ہو پردھان منتری کون ہوتا ہے؟ جو صرف کمرے میں بیٹھ کر حکم دیتا ہے۔ اس کے سارے احکامات کو متعلقہ اداروں تک پہنچانے والا اس کا چیف آف اسٹاف ہوتا ہے۔ اس کو ہر روز ہر کسی کے بارے میں رپورٹ کرنے والا اس کا چیف آف اسٹاف ہوتا ہے۔ کسی سیکیورٹی آفیسر کو برخاست کرنا ہے، سر سے پیر تک اسے دیکھا، اور کسی کو ترقی دینا ہے، یہ ایڈوائس اس کو چیف آف اسٹاف دیتا ہے۔ پردھان منتری اونچی دیواروں کے درمیان قید ہوتا ہے۔ اس کا بیرونی دنیا سے واحد رابطہ اس کا چیف آف اسٹاف ہوتا ہے۔ اگر تم سوچو تو پردھان منتری سے زیادہ طاقتور اس کا چیف آف اسٹاف ہوتا ہے، اور میں وان فاتح رامزل کا چیف آف اسٹاف ہوں۔ ٹھنڈے انداز میں توڑ کر اس کو سنایا۔ ماتھے پر بل بھی ڈال لیے۔ سیکیورٹی آفیسر نے سکون سے ساری بات سنی۔ رائٹ سر، اور اگر چیف آف اسٹاف اپنے باس کی پیٹھ کے پیچھے کچھ کرے تو وہ چیف آف اسٹاف نہیں رہتا، وہ تالیہ مراد بن جاتا ہے جسے شہر میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ میں اپنے پی ایم کو مطلع کرنے کا پابند ہوں، چاہے ان کے چیف آف اسٹاف کو اچھا لگے یا برا۔ اشر نے صبر کا گھونٹ اندر اتارا۔ ڈیم ڈیموکریسی، اور مسکرا کر بولا، کیوں نہیں؟ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو بتا دینا۔ اشر محمود لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ سیکیورٹی آفیسر نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کل شام تک اشر محمود نے اس سے اتنا مصروف رکھنا ہے کہ اس کی ملاقات پی ایم سے ہو ہی نہیں پائے گی۔ سری پردھانہ میں واقع وزیر اعظم کا آفس کافی کشادہ اور پرتعش تھا۔ طاقت کی منبع کرسی کے پیچھے والی دیوار بھوری لکڑی کی کیبنٹ اور شیلف سے ڈھکی تھی۔ ایک دیوار میں شیشے کی بڑی سی کھڑکی تھی جس سے سرما کی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ وان فاتح اپنی کرسی پر بیٹھا، اینک لگائے، شرٹ کے آستین موڑے فائلز دیکھ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھٹکا اور ایک سوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک سیاہ کور والی فائل اٹھا رکھی تھی۔ وہ میز کے سامنے مؤدب سا آ کھڑا ہوا۔ سر، یہ فائل آپ نے مانگی تھی؟ کون سی فائل شاہدان؟ وہ کاغذوں پر جھکے کچھ تلاش کرتے ہوئے بولا، پھر جیسے یاد آیا، اچھا تم وہ لے آئے، یوں کرو۔ فاتح نے ادھر ادھر دیکھا۔ کسی شیلف میں رکھ دو، میں فارغ ہو کر دیکھ لوں گا۔ تھینک یو۔ شاہدان نامی اسٹافر نے سر ہلایا اور فاتح کے عقب میں بنے ایک شیلف تک آیا۔ اس میں 3 سیاہ کور والی فائلز پہلے ہی رکھی تھیں۔ اس نے اس فائل کو ان کے اوپر سلیقے سے رکھا اور واپس اس کی میز کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر، اشر صاحب کا فون آیا تھا، وہ آج آفس نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے کہا ہے آپ سے کہوں ان کا ٹیکسٹ دیکھ لیں، فیروز صاحب سے میٹنگ سے پہلے۔ میٹنگ۔ فاتح نے سر اٹھایا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ جانتے ہو شاہدان، جب میں چھوٹا تھا تو سمجھتا تھا ملک کا وزیر اعظم پورے ملک کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے گرد چکر کاٹتا ہے، کسی عقاب کی طرح۔ شاہدان مسکراتے ہوئے پردھان منتری کو سننے لگا جو کہہ رہا تھا، لیکن وزیر اعظم بننا پردھان سری پردھانہ میں قید ہونے کا نام ہے۔ سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹنگز، کابینہ سے میٹنگ، مختلف شہروں سے آئے اپنے پارٹی اراکین سے میٹنگ۔ مجھے تو بھول ہی گیا کہ کے ایل کے پارک اور تالاب کیسے دکھتے تھے۔ کہتے ہوئے فاتح نے فون نکالا اور اشر کا پیغام دیکھنے لگا۔ شاہدان تذبذب سے سر ہلا کر واپس مڑ گیا۔ اس سے زیادہ وہ پی ایم کا وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ جانتے ہیں فارورڈ بلاک کی قیادت کون کر رہا ہے؟ فیروز، میں نے اسے آپ کے آفس بھیجا ہے، آپ اسے ڈیل کر لیجئے۔ وان فاتح کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چہرے سے لگتا تھا پیغام پڑھ کر شدید برہم ہوا ہے۔ اس نے انٹرکام اٹھایا اور تلخی سے حکم جاری کیا، فیروز کو اندر بھیج دو۔ پھر اینک اتار کر پیچھے کو ٹیک لگائی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر ٹوپی والا آدمی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر بے بسی اور ناپسندیدگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سامنے بیٹھا وان فاتح اپنا غصہ دبائے بظاہر نرمی سے کہہ رہا تھا، پچھلی حکومت میں ٹھیک سے 4 قانون بھی پاس نہیں کرا سکا تھا فیروز۔
صرف اس لیے کہ میرے پاس پارلیمان میں کھلی اکثریت نہیں تھی۔ اس دفعہ ہے۔ اگر میرے ہی منسٹرز میرے خلاف فارورڈ بلاک بنا کر میرے اراکین کو توڑ لیں گے تو میں ایجوکیشنل بل کیسے پاس کراؤں گا جس کے پیچھے 4 ماہ سے ہم دن رات کام کر رہے ہیں؟ داتو سری، اراکین آپ سے ناراض ہیں۔ آپ نے ان سے کیے وعدے پورے نہیں کیے۔ اگر آپ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں تو میں تمہاری جگہ نہیں ہوں فیروز۔ تم اپنی جگہ خود کو رکھ کر سوچو۔ تمہارے بلاک کا کیا مستقبل ہے؟ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا اور پیپر ویٹ ہاتھوں میں گھمانے لگا۔ صوفیہ رحمان کی کھلم کھلا حمایت تم کر نہیں سکتے۔ ہم سے کٹ کر تمہیں نہ فنڈ ملیں گے نہ تمہیں میڈیا 1 ہفتے سے زیادہ کوریج دے گا۔ کچھ عرصے بعد تمہارے اراکین ٹوٹ ٹوٹ کر واپس میرے پاس آ جائیں گے۔ تم لوگ خسارے کا سودا کر رہے ہو۔ آفس میں چند لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر فیروز نے پہلو بدلا۔ داتو سری، ہمارے بل پاس نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بغیر بل پاس نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ہمارے مطالبات سننے پڑیں گے۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے؟ میں جانتا ہوں۔ آپ کو میرا استعفیٰ چاہیے۔ وہ زہرخند ہوا۔ لیکن میرا استعفیٰ لے کر آپ خود کو میرے اور میرے بلاک کے ووٹوں سے محروم کر دیں گے۔ خسارے کا سودا ہے آپ کا۔ مجھے تمہارا استعفیٰ نہیں چاہیے۔ میں تمہیں ایجوکیشنل کمیٹی کا چیئرمین بنانے جا رہا ہوں۔ آفس میں سناٹا چھا گیا۔ فیروز دنگ سا اسے دیکھنے لگا۔ اور میرے ساتھی اراکین، ان کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم ان کو راضی کرو گے کہ وہ میرے بل کے حق میں ووٹ دیں۔ کیسے راضی کرو گے؟ یہ تمہارا کام ہے۔ وہ ٹیک لگا کر بیٹھا بغور ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ تم میرے بہترین آدمیوں میں سے ایک ہو۔ ایجوکیشن کمیٹی کی کرسی تم سے زیادہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے بل کا پاس ہونا ضروری ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔ ایش اس کے جانے کے بعد فاتح موبائل کان سے لگائے کہہ رہا تھا، فیروز راضی ہو گیا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور باقی آدھا مسئلہ شکری صاحب کے پاس بھی ناراض اراکین کا گروہ ہے، اس کو کس چیز کا لالچ دیں گے ہم؟ نہیں، وہ فیروز کی طرح کا نہیں ہے۔ میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، سمجھو، ہمیں اس کی غداری کا علم ہی نہیں ہے۔ میں کیبنٹ میٹنگ میں جا رہا ہوں۔ میٹنگ میں اس کی پرفارمنس پر ناراضگی کا اظہار کروں گا۔ تم یہ خبر میڈیا کو دے دینا۔ 4 دن تک رپورٹرز اس کی بری پرفارمنس پر اتنی خبریں چلائیں گے کہ میں اس کا استعفیٰ قبول کرنے پر مجبور ہوں گا۔ یہ زیادہ اچھا ہے۔ ایش وہ رکا اور ٹھہر کر سرسری سے انداز میں پوچھا، تم نے صبح کہا تھا کہ تم نے تالیہ کو دیکھا، لیکن مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ، تم نے کیا دیکھا تھا؟ آبنگ دیکھیں۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا جو پارلیمان ہاؤس میں جس کی شکل تالیہ مراد سے ملتی تھی، بس ایک جھلک دیکھی تھی۔ اب مجمع میں اسے روک تو نہیں سکتا تھا نا، پتہ نہیں وہ تالیہ تھی بھی یا نہیں۔ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ فاتح نے کرسی کا رخ موڑا اور کھڑکی سے نظر آتے سبزے زار کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، اتنے سال بعد؟ آبنگ، ہم حکومت میں ہیں، پولیس ہماری ہے، اگر وہ آ گئی ہے تو چھپ نہیں سکے گی، اسے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لے گا۔ ریلیکس، آپ بل پر فوکس کریں۔ فاتح نے فون رکھا اور کھڑکی کے ساتھ دیوار پر نصب وائٹ بورڈ کو دیکھا جس پر 2 خانے مارکر سے بنائے گئے تھے۔ دونوں خانوں میں رنگ برنگی مقناطیسی گوٹ جڑے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور وائٹ بورڈ تک آیا۔ یس اور نو کے خانوں میں 9 کے حصے میں آنے والے گوٹ زیادہ تھے۔ فیروز واپس آ گیا ہے، اس کے ساتھ اراکین بھی واپس آ جائیں گے۔ اس نے ایک ایک کر کے 9 سے 6 گوٹ اٹھا کر یس کے خانے میں لگائے۔ حساب ابھی تک اس کے خلاف جا رہا تھا، اسے ابھی بھی مزید ووٹ چاہیے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ آواز پر وہ چونکا، گردن موڑ کر دیکھا تو سفید فراق والی بچی کونے میں کھڑی تھی۔ اس نے سفید ہیئر بینڈ لگا رکھا تھا اور سادگی سے پلکیں جھپکاتی پوچھ رہی تھی، میں سوچ رہا ہوں میں اتنے سالوں سے اس کرسی پر کیا کر رہا ہوں؟ وہ واپس بورڈ کو دیکھنے لگا۔ میں یہاں لوگوں کی فلاح کے کام کرنے آیا تھا، لیکن ایک دن بھی مجھے اپنوں اور غیروں نے سکون نہیں لینے دیا۔ یہ ہر روز میری کرسی کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہر روز اپنا تخت ان کے ہاتھوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے اپنی جاب پسند نہیں ہے آریانہ، اور اپنی جاب کو پسند نہ کرنا ایک شدید ذہنی اذیت ہے۔ آریانہ خاموشی سے اسے سنے گئی۔ اب وہ زیادہ بولا نہیں کرتی تھی، یا شاید فاتح کو اس کی آوازیں کم سنائی دیا کرتی تھیں۔ ہوٹل کے کمرے کے پردے برابر تھے اور اندر صرف ٹیبل لیمپس کی روشنی پھیلی تھی۔ سفید بیڈ سفید چادروں سے نفاست سے بنایا گیا تھا۔
سامنے 2 صوفے رکھے تھے جن کے دائیں اور بائیں استدادہ زرد لیمپ ان کاغذوں پر روشنی بکھیر رہے تھے جنہیں تالیہ اور احمد نظام بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ کیا تالیہ، آپ کو گرفتاری دے دینی چاہیے یا کم از کم مجھے ضمانت قبل از گرفتاری کروانے کی اجازت دیجیے۔ وہ جو فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی سر اٹھا کر خفگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تالیہ وقت سے 6 سال پیچھے ضرور ہے لیکن بہت سو سے اب بھی آگے ہے۔ ابھی ان سب کا وقت نہیں آیا۔ آپ کیا پلان کر رہی ہیں؟ مجھے فاتح سے ملنا ہے، ایڈم نے کہا ہے میشا تاج کی نمائش پر مجھے ان سے ملوا دے گا۔ وہ ماتھے پر سلوٹیں لیے کاغذ پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ مگر وہاں سیکیورٹی ہوگی، آپ گرفتار ہو جائیں گی۔ اور میشا تاج کون؟ وہ آرٹسٹ کم ٹیوٹر؟ جی، اور حیرت کی بات ہے ایڈم کو وہ بالکل یاد نہیں۔ کیا ایڈم صاحب بھی اس سے واقف تھے؟ یعنی 6 سال قبل؟ تالیہ نے فائل بند کی، گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اسی لمحے فون بجا تو احمد نظام چپ ہو گئے۔ مس مراد، آپ کے لیے اچھی خبر ہے، ایڈم کا خوشگوار مگر پروفیشنل سا لہجہ سنائی دیا۔ تالیہ کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اشر محمود کے بیٹے کی سالگرہ کا دعوت نامہ مجھے ابھی ملا ہے۔ آپ نمائش کی بجائے اسی سالگرہ پر جا سکتی ہیں میرے ساتھ۔ اچھا، کب ہے سالگرہ؟ کل شام۔ وقت اور جگہ میں ٹیکسٹ کر رہا ہوں، لیکن احتیاط کیجیے گا، یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اور آپ گرفتار بھی ہو سکتی ہیں۔ یوں آپ کی کہانی زیادہ دلچسپ ہو جائے گی۔ یہ تو ہے۔ تالیہ کال بند ہوئی تو اسے سوچ میں گم دیکھ کر احمد نظام نے متنبہ کیا، آپ سوچیں بھی مت کہ آپ یہ خطرہ مول لے سکتی ہیں، آپ گرفتار ہو جائیں گی۔ کوشش میں کیا حرج ہے؟ مجھے فاتح سے ملنا ہے۔ اس روز پارلیمان میں اشر نے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ کیا معلوم یہ ایک ٹریپ ہو اور وہ آپ کے انتظار میں ہوں۔ میں محتاط رہوں گی، کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا جب تک میں خود نہ چاہوں۔ وہ اٹھی اور میز تلے سے ایک بیگ پیک اٹھا کر کاندھوں پر ڈالا، پھر ہوٹ سر پر گرا دی۔ اور اگر آپ گرفتار ہو گئیں، وہ افسوس سے اس کو کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ رہا تھا، تو آپ مجھے جیل سے نکالنے کا کوئی طریقہ سوچ رکھیے گا۔ بس ایک دفعہ میں فاتح سے مل لوں، پھر بھلے گرفتار ہو جاؤں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اتنا اعتماد اچھا نہیں ہوتا تالیہ، دنیا 6 سال آگے بڑھ چکی ہے، آپ ابھی تک وہیں کھڑی ہیں۔ مگر وہ باہر نکل چکی تھی۔ انہوں نے افسوس بھری سانس خارج کی۔ تالیہ کے پلانس تھے اور تالیہ ہی کی مرضی تھی۔ صابران کی سالگرہ ایک ریسٹورینٹ میں منائی جا رہی تھی۔ وہاں چند دوست احباب اور قریبی فیملی کے لوگ موجود تھے۔ کیک کٹنے سے کھانا لگنے تک اشر محمود بے چین رہا۔ اس کی نظریں بار بار مہمانوں میں مصروف کھڑے خوش باش سے فاتح کی طرف اٹھتیں، پھر وہاں سے سفر کرتی سیکیورٹی چیف تک چلی جاتیں۔ وہ اشر کو دیکھ کے مایوسی سے نفی میں سر ہلاتا تو اشر کی بے چینی بڑھ جاتی۔ وہ نہیں آئی تھی، ٹریپ ناکام ہو گیا تھا۔ ارد گرد موجود تمام سیکیورٹی ٹیمز کو کوئی مشتبہ عورت نہیں نظر آئی۔ پارٹی کے اختتام کے قریب سیکیورٹی چیف اس کے پاس آیا اور سرگوشی میں بولا۔ اشر نے برہمی سے ریسٹورینٹ کے لاؤنج میں پھیلے مہمانوں کو دیکھا۔ وہ آئے گی، وہ آبنگ سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔ ڈپریشن اس سے غلط حرکات کروائیں گی۔ پورا ریسٹورینٹ چیک کیا ہے، باتھ روم، چھت، وہ نہیں آئی۔ پھر وہ اس کے پاس نہیں رکا، آگے بڑھ گیا۔ اشر کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا۔ وہ وان فاتح کے قریب گیا اور ان کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا سر، ہم نے آج ایک ٹیپ سیٹ کیا تھا۔ وہ بتاتا گیا۔ دور سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اشر کے لب بے بسی سے بھیچے۔ وہ فوراً اس جانب لپکا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے فاتح کو کہتے سنا، جانتا ہوں، اشر نے بتایا تھا۔ اس کے بظاہر سرسری انداز پر آفیسر قدرے پھیکا پڑ گیا۔ پھر فاتح کی نظریں اشر سے ملیں تو وہ اپنے پردھان منتری کی آنکھوں میں در آنے والا غصہ پہچان گیا۔ فاتح ایک کٹیلی نظر اس پر ڈال کر واپس مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن گاہے بگاہے اشر کی طرف نظر اٹھتی تو اس میں عجیب سی کاٹ ہوتی۔ سر، آپ کے لیے کال ہے۔ اس کے پی اے نے قریب آ کے اطلاع دی تو اس نے برہمی سے اسے ٹوکا بھی نہیں۔ سر، کوئی احمد نظام ہے، کسی تالیہ مراد کے وکیل، وہ بات کرنا۔ اس کا فقرہ مکمل ہونے سے قبل اشر نے فون چھین لیا اور کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اشر صاحب، میں احمد نظام بول رہا ہوں۔ آپ کو شاید میں یاد نہ ہوں، لیکن ایک زمانے میں مجھے آپ یاد ہیں۔ وہ تیزی سے بولا۔ آپ نے کہا آپ تالیہ مراد کے وکیل ہیں؟
جی میں ان کا وکیل ہوں اور میں جانتا ہوں آپ ان کی تلاش میں ہیں، لیکن میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری کلائنٹ کو کسی شور کے باعث آواز کٹنے لگی، آپ ایک مفرور ملزمہ سے رابطے میں ہیں۔ واو! وہ چہرہ جھکائے بات کرتا دروازے کے قریب چلا گیا جہاں رش کم تھا اور سگنل بہتر تھے۔ دیکھیں اشر صاحب، وہ میری کلائنٹ ہیں اور میں ان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کر رہا ہوں۔ تالیہ نے آپ کی بہن کا قتل نہیں کیا، یہ ایک غلط فہمی تھی، اسی لیے وہ اتنے سال غائب رہی۔ سگنل کمزور تھے اور آواز پھر سے کٹنے لگی تو وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آیا۔ ایک محتاط نظر وان فاتح پر ڈالی جو اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ آواز بہتر ہوئی تو وہ اسی درستی سے کہنے لگا، ہم مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ میں تالیہ کو آپ سے بات کرنے پر راضی کر سکتا ہوں، وہ صرف پردھان منتری سے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہیں۔ میری تالیہ مراد سے بات اب کورٹ میں ہوگی۔ وہ ریستوران کے برآمدے کے اسٹیپ پر کھڑا درستی سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں تنفر تھا، نظریں سامنے سڑک پر گزرتی گاڑیوں پر جمی تھیں۔ اس کے پار ایک پلازا تھا جس کی کچھ دکانیں بند ہو چکی تھیں اور کچھ کھلی تھیں۔ اشر صاحب پلیز، اس کا حق ہے کہ اسے سنا جائے، لیکن اشر محمود اس کو نہیں سن رہا تھا۔ اس کی نظریں سڑک کے پار جم گئیں۔ وہاں درخت کے ساتھ ایک ہڈ والا نسوانی وجود کھڑا تھا۔ اسٹریٹ پول کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ گردن ذرا ترچھی تھی جیسے وہ ریسٹورانٹ کے شیشے کی دیوار کے پار شمالی حصے کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں سے اس کی آنکھیں نہیں دکھائی دیتی تھیں، لیکن اشر نے رخ پھیر کر دیکھا، وہ اندر سے نظر آتے فاتح کو دیکھ رہی تھی۔ سائے میں کھڑی لڑکی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ہڈ سر پر گرائے۔ اشر نے کال کاٹی اور دھیرے سے سیکیورٹی آفیسر کا نمبر ملایا، پھر فون کان سے لگا کر آگے بڑھا۔ ابھی اس نے ایک طرف کی سڑک پار کی تھی جب ہڈ والی لڑکی نے اسے دیکھ لیا۔ درمیان میں 2-3 گاڑیاں زن سے گزریں اور اس نے لڑکی کو مڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی بھی شے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے دوڑا۔ گاڑیوں کے ہارن چیخے، بریک چرچرائے، وہ سڑک کنارے آگے بھاگتی جا رہی تھی۔ اشر پوری رفتار سے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ فون کان سے لگا تھا اور سیکیورٹی آفیسر کا نمبر بزی مل رہا تھا۔ فون اٹھاؤ ایڈیٹ، وہ سوچ رہا تھا۔ وہ ایک موڑ مڑ کر غائب ہو گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آیا تو ایک جھلک سی دکھائی دی، سامنے والی عمارت کے زیر زمین پارکنگ کی طرف۔ اس نے ایک ہیولے کو گھومتے ہوئے دیکھا۔ 1 سیکنڈ کا عمل تھا۔ وہ تیزی سے پارکنگ ایریا کی طرف بھاگا۔ اندر دور دور تک گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ بھاری ستونوں نے پارکنگ لاٹ کی چھت کو سہارا دے رکھا تھا۔ مدھم بتیاں روشن تھیں، سناٹا چھایا تھا اور دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تالیہ، اس نے بلند آواز میں پکارا اور احتیاط سے قدم آگے بڑھانے لگا۔ مجھے معلوم ہے تم کسی ستون کے پیچھے چھپی ہو، اب چھپنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ اسے پکار رہا تھا۔ فون اب نیچے کر لیا تھا۔ نظریں ادھر ادھر تعاقب میں دوڑ رہی تھی۔ باہر آ جاؤ، اب تمہارے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اس کی آواز پارکنگ لاٹ کی دیواروں سے پلٹ پلٹ کر سنائی دینے لگی۔ تالیہ، تم اگر… وہ ایک قدم آگے بڑھا اور جانے کس ستون کے پیچھے سے وہ نکل آئی اور پوری قوت سے اپنا بیگ اس کے منہ پر مارا۔ وہ پلٹ کر پیچھے کو گرا۔ وہ بھاگنے لگی لیکن اشر نے اس کو ٹخنے سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ لڑک کر نیچے جا گری۔ پھر وہ اٹھنے لگی جب اشر نے اسے کاندھوں سے دبوچ کر نیچے گرایا۔ تالیہ نے زور سے اپنا سر اس کے منہ پر مارا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ اشر چکرا گیا۔ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ دونوں کے چہروں سے خون کے فوارے پھوٹے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ غرائی اور زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اس کی مٹھی میں کچھ تھا، اسی لیے مکے کی شدت بہت زور سے محسوس ہوئی۔ اشر محمود کا سارا وجود چکرا گیا۔ وہ اوندھا ہو کر زمین پر جا گرا۔ وہ اٹھی اور اس کی سر کی پشت پر ایک ضرب مزید لگائی۔ اشر کا دماغ اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ چند منٹ بعد اس کے حواس بحال ہوئے اور اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ تنہا وہاں پڑا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھا اور منہ سے نکلتا خون آستین سے پہنچا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے اسکرین پر وقت دیکھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ ہی بے ہوش رہا ہوگا۔ میں ادھر سامنے پلازا کی پارکنگ میں ہوں۔ وہ ابھی یہیں تھی، زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ بدقت کھڑے ہوتے ہوئے اس نے فون پر ہدایات جاری کی، ارد گرد کے تمام CCTV کیمراز کا جائزہ لو۔ وہ کس سمت میں گئی ہے اس کو ٹریس کرو۔ وہ غصے سے غراتا ہوا اٹھا اور ٹائی ڈھیلی کی۔ اسے ٹریس کرنا مشکل نہیں تھا سر،
कुछ देर बाद वो सड़क के किनारे एक स्याह शीशों वाली कार में बैठा था। आइस बैग माथे पर रखे वो गौर से सिक्योरिटी ऑफिसर को सुन रहा था, जो फातिहाना अंदाज में बता रहा था। सामने वाली दुकान के कैमरे में वो टैक्सी पर सवार होते नजर आई। हमने टैक्सी को चंद ब्लॉक दूर तक ट्रेस कर लिया। उसने टैक्सी बदली और दूसरी में सवार हो गई। हमने ट्रैफिक कैमराज से उसको भी ट्रेस कर लिया और फिल वक्त उसका ताक़ुब कर रहे हैं। वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगी। फिर उसकी ज़ख्मी हालत देखी। अशर के माथे पर गोमर पड़ चुका था, नाक से बहता खून अब मुश्किल रुका था। आप ठीक हैं? हाँ, मैं गिर गया था इसीलिए। सिक्योरिटी ऑफिसर ज़ेरे लब मुस्कुराया। दफातर उसके कान में लगे आले में आवाज़ आई। उसने ध्यान से सुना और फिर फातिहाना अंदाज में मुबारकबाद दी। मुबारक हो सर, तालिया मुराद को सिग्नल पर रोककर टैक्सी से निकालकर गिरफ्तार कर लिया गया है। अशर का आइस बैग वाला हाथ नीचे गिर गया। वो शशंदर सा उसे देखने लगा। यकीन नहीं आया था। तुम्हें यकीन है वो तालिया ही है? जी सर, और उसके माथे से भी खून बह रहा है। शायद वो भी गिर गई थी। मैंने उसे गिराया था। वो नफरत से फुंकारा और आइस बैग पर डाल दिया। उसका चेहरा बैक वक्त कई जज्बात की अमाजगा बन गया। मुझे यकीन नहीं आया, मुझे सबूत दिखाओ। ऑफिसर ने मोबाइल पर अपने एक एहलकार को वीडियो कॉल मिलाई और फिर स्क्रीन उसके सामने की। वहाँ वो एहलकार ज़ख्मी चेहरे वाली तालिया मुराद को पुलिस कार में बिठाते दिखाई दे रहे थे। वो तालिया ही थी, वाकई वो तालिया ही थी। वान फाते जिस वक्त घर में दाखिल हुआ, लाउंज के सोफे पर बैठी जूलियाना, जो एंटी सोशल होने के बाद सालगिरह पर नहीं गई थी, तेज़ी से इसकी तरफ लपकी। उसका चेहरा फक था। डैड, तालिया मुराद अरेस्ट हो गई है। इस फकरे ने फाते को बिल्कुल गुम कर दिया। उसकी शशंदर नज़रें टीवी स्क्रीन की तरफ उठी। एक हैरत अंगेज ट्विस्ट। तकरीबन 6 साल बाद असरा महमूद के कत्ल की मुल्जिमा तालिया मुराद मंजर आम पर आ गईं। स्क्रीन पर नज़र आती रिपोर्टर जोश से बता रही थी। पुलिस ने तालिया मुराद को मुखबरी के बाद एक टैक्सी से सरे राह गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि तालिया मुराद को असरा महमूद के कत्ल केस में पुलिस की तरफ से इश्तिहारी करार दिया गया था और 6 साल तक पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही। लेकिन बिला आखिर पुलिस की कोशिशें रंग लाईं और तालिया गिरफ्तार हो गईं। याद रहे कि वो एक ज़माने में प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ्स और फैमिली फ्रेंड हुआ करती थीं। तालिया मुराद इस वक्त एक मारूफ सोशलाइस्ट और आर्टिस्ट भी थी। जो पीछे टीवी स्क्रीन पर जो पुलिस स्टेशन के खुसूसी मनाजिर दिखाई दे रहे थे, वहाँ एक स्याह हुड वाली लड़की को पुलिस कार से निकालकर अंदर ले जाया जा रहा था। उसके हुड में हथकड़ियाँ थीं। अंदर ले जाते हुए उसने ज़रा सा चेहरा मोड़कर पीछे खड़े कैमरा और रिपोर्टर्स के हजूम को देखा और फिर गर्दन मोड़ ली। वो उसे अंदर ले गए। 6 सेकंड का ये क्लिप चैनल वाले बार बार दिखा रहे थे और वो उसे देख रहा था। 6 साल बाद आज भी वो चेहरा वैसा ही था। वही बाल, वही गजाल आंखें, लब काटते सर झुका हुआ, माथे से बहता खून। वो शशंदर सा लाउंज के वस्त में खड़ा इस मंजर को देख रहा था। 6 साल दरमियान से गायब हो गए थे। अब क्या होगा डैड? वो खौफजदा आवाज़ में बोली। आज वो जूलियाना को तसल्ली नहीं दे सकता था। बदिक्कत इतना ही बोला, सब ठीक हो जाएगा जूली, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, रिलैक्स। जेब से फ़ोन निकालते हुए वो आगे बढ़ गया। बंधारा को एक कैदी से मुलाकात का इंतज़ाम करना था। पुलिस स्टेशन के बाहर मुख्तलिफ न्यूज़ नेटवर्क्स की DSN जीन्स खड़ी नज़र आ रही थीं। सड़क पर रिपोर्टर्स और कैमरामैनों का रश लगा था। कैमरा लाइट से रात में दिन का सा समा लगता था। पुलिस ने पट्टी लगाकर हदबंदी कर रखी थी और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। एक इंट्रोगेशन रूम में मेज़ के दोनों तरफ एक एक कुर्सी रखी थी। एक तरफ आईने की दीवार थी। एक कुर्सी पर बैठी हुड वाली लड़की माथा मेज़ पर टिकाए हुए थी। तभी दरवाज़ा खुला और पुलिस स्टेशन का शोर पुलिस कमिश्नर के साथ अंदर आया। अगले ही लम्हे कमिश्नर ने दरवाज़ा बंद किया तो शोर का रास्ता भी रुक गया। वो सामने रंगत और सपाट चेहरे वाला कमिश्नर आस्तीने चढ़ाए एक फ़ाइल लिए खाली कुर्सी तक आया। नज़रें तालिया पर जमी थीं। आपकी मरहम पट्टी कर दी गई है, उम्मीद है अब आप बेहतर महसूस कर रही होंगी। उसने सर उठाया। तेज़ रोशनियों से उसकी आंखें चुंधिया गईं। माथे पर सिलवटें थीं। चेहरे पर बेबसी के साथ गुस्सा भी था। माथे और गाल पर बैंडेज लगा था। हाथ पर पट्टी बंधी थी। चंद लटों पर खून जमा नज़र आ रहा था। आंख के करीब चोट लगने से वहाँ फैली नीलाहट हर गुजरते लम्हे के साथ गहरी होती जा रही थी। हुड उतार दीजिए,
کمشنر نے بیٹھتے ساتھ اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے غصے سے اسے دیکھی گئی، پھر ہٹ پیچھے گرا دی۔ آپ کو یہ زخم کیسے پیش آئے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ لائٹس آہستہ کر دیں۔ اس نے ماتھے کے اوپر ہاتھوں کا چھجا بنا لیا، چہرے پر خوف سا پھیلنے لگا تھا۔ آپ کو اندھیروں میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے شاید، اسی لیے آپ یہاں کسی کو فیس نہیں کر پا رہی۔ مجھے اپنے آفس میں لے جائیں، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس نے سر جھکا دیا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ روشنی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا آپ کو روشنی کا فوبیا ہے؟ اس نے چہرہ اٹھا کر برہمی سے کمشنر کو دیکھا۔ مجھے ایک دفعہ پہلے بھی اسی طرح گرفتار کیا گیا تھا، مگر وہ سب ایک پرینک تھا۔ مجھے اس تفتیشی کمرے کا فوبیا ہے۔ یہاں آنے سے وہ ساری یادیں واپس آ رہی ہیں۔ تالیہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں اور سر جھکا دیا، دونوں ہاتھ کن پٹیوں پر رکھ لیے۔ آپ اتنا عرصہ کہاں تھیں؟ میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں کچھ نہیں بولوں گی۔ سختی سے آنکھیں میچے وہ بولی، ابھی آپ نے اپنے وکیل کو جو کال کی تھی وہ اسپیکر فون پر میں نے سنی تھی۔ وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہم پولیس والے آپ کو بولنے پر اکسائیں گے اور آپ نے صرف خاموش رہنا ہے۔ لیکن تالیہ، وہ آگے کو ہوا اور نرمی سے بولا، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ آپ جب تک اپنی کہانی ہمیں نہیں سنائیں گی، ہم کیسے آپ کی مدد کریں گے؟ وہ کن پٹیوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچے بیٹھی رہی۔ آپ نے اسرا کا قتل کیوں کیا؟ میں نے اسرا کا قتل نہیں کیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور کمشنر کو دیکھ کر غرائی، یعنی آپ بے قصور تھیں؟ آفیسر کا لہجہ مزید نرم ہوا۔ تالیہ کے ابرو اکٹھے ہوئے، پلکیں جھپکائیں۔ کمشنر کو محسوس ہوا وہ آنکھوں کو تیز روشنی کا عادی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں بولوں گی۔ نہیں، مجھے واقعی اس کیس کے مندرجات پر شک ہے۔ آپ میرے ساتھ تعاون کریں تو ہم کوئی حل نکال لیں گے، لیکن اگر آپ بے قصور تھیں تو 6 سال تک مفرور کیوں رہیں؟ میں مفرور نہیں تھی، وہ تیزی سے بولی، پھر دروازے کو دیکھا، میرے وکیل ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ تو پھر آپ کہاں تھیں؟ وہ اس کی آنکھوں سے نگاہیں ہٹائے بغیر بولا، اس نے لب کاٹے، میں اپنی مرضی سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کسی نے آپ کو غائب کیا تھا؟ آئینے کے پاس 3 افسران کھڑے غور سے اس کمرے میں جھانک رہے تھے۔ تالیہ ان کو نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ سکتے تھے۔ ان کے پاس نصب اسکرینز پر اس کے چہرے کا کلوز اپ دکھایا جا رہا تھا، اس کا ہر لفظ ریکارڈ کیا جا رہا تھا۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا، اس نے کہنے کے ساتھ خشک لبوں پر زبان پھیری۔ دیوار پر لگی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ کس نے کیا تھا آپ کو اغوا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے اغوا کاروں کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس نے پھر سے دروازے کو دیکھا۔ مٹھیاں میز پر رکھے وہ روشنی کے باعث چہرے کو ترچھا کیے بیٹھی تھی، آفیسر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ تالیہ، آپ کو اپنا دعویٰ ثابت کرنا پڑے گا۔ کمشنر کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ 6 سال تک آپ کو کس نے اغوا کر کے رکھا؟ ہاں، وہ اب سختی سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے آپ کو اغوا کر کے جس جگہ رکھا اس کے بارے میں بتائیے۔ وہ لمحے بھر کو چپ رہی۔ پتہ نہیں، میری آنکھوں پر پٹی تھی۔ توقف سے سوچ سوچ کر بولنے لگی، جب پٹی کھلتی تو ایک مستطیل سا کمرہ نظر آتا۔ اس کمرے میں کوئی دروازہ تھا؟ نہیں۔ ہاں تھا، وہ تیزی سے بولی، تیز روشنی کے سامنے ماتھے پر ہاتھوں کا چھجا پھر سے بنا لیا۔ اصل میں وہ کمرہ نہیں تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا پھر؟ وہ تحمل سے بولا، وہ کسی ٹرک کا کنٹینر تھا، وہ موو کر رہا ہوتا تھا۔ کیا آپ اس روشنی کو ہلکا نہیں کر سکتے؟ کسی اغوا کار کی شکل نہیں دیکھی آپ نے؟ نہیں، انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ آف کورس انہوں نے ماسک پہن رکھے تھے، وہ بیزاری چھپا کر بولا۔ اب وہاں سے کیسے بھاگیں؟ پتہ نہیں، میں نے ایک دن ایک اغوا کار پر حملہ کر دیا۔ جب وہ میرے ہاتھ باندھ رہا تھا میں اسے گرا کر باہر نکل آئی۔ وہ ملاقہ کی کوئی سڑک تھی، بس میں وہاں سے بھاگ گئی۔ جس سڑک پر آپ اس کنٹینر سے نکلیں وہ سڑک یاد ہے کون سی تھی؟ جونکر اسٹریٹ، وہ تیزی سے بولی۔ اور کنٹینر کا رنگ کیا تھا؟ رنگ؟ وہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر آپ یہ دیکھ سکتی ہیں کہ وہ سڑک کون سی تھی تو یقیناً ایک دفعہ مڑ کر اس کنٹینر کو بھی دیکھا ہوگا جو اتنے سال سے آپ کو مقید کیے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں، رات تھی، میں نے غور نہیں کیا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ نیلا یا شاید سرخ، یا شاید دونوں رنگ تھے۔ اور اس کا نمبر کیا تھا؟ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ نے نمبر پلیٹ بھی نہیں دیکھی۔ نو، نمبر پلیٹ پر مٹی لگی تھی، آخر میں 77 آتا تھا۔ اسرا محمود سے آپ کا تعلق کیسا تھا؟
وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں مزید کچھ نہیں کہوں گی، وہ تیزی سے بولی تو کمشنر ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے چند سوال مزید پوچھے لیکن وہ سختی سے لب آپس میں پیوست کیے بیٹھی رہی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور ایک سپاہی احمد نظام کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ تالیہ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ نے کچھ کہا تو نہیں؟ انہوں نے دوسری کرسی سنبھالتے ہوئے تالیہ کو غور سے دیکھا۔ اس نے بس ابرو اچکا دیے۔ آپ کی کلائنٹ نے 6 سال کی قید میں رکھے جانے والی ایک فلمی کہانی سنائی ہے جو اگر جھوٹی نکلی تو یہ مزید مشکلات میں پڑ جائیں گی، کمشنر محفوظ انداز میں بولا تو احمد نظام نے صدمے سے اسے دیکھا۔ اب آپ خاموش رہیں گی، انہوں نے اسے گھور کر کہا، پھر کاغذات سامنے رکھتے ہوئے آفیسر کی طرف گھومے۔ اس نے پھر سے سر جھکا دیا، آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ تیز روشنی کا راستہ اب رک گیا تھا۔ اشر جس وقت گھر میں داخل ہوا، ملازم نے اطلاع دی کہ فاتح اس کا اسٹڈی میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس لمحے کے لیے تیار تھا، اسی لیے راہداری کی سیدھ میں آگے بڑھتا گیا، لیکن وہ اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی وہاں کا منظر اسے چونکا گیا۔ فاتح اکیلا نہیں تھا، اس کے 2 قانونی مشیران اس کے سامنے کاغذات اور فائلز پھیلائے بیٹھے تھے۔ وہ ناخوشی سے ان میں سے ایک کو سن رہا تھا جو بہت فکر مندی سے کہہ رہا تھا، داتو سری، آپ ایک قتل کے الزام میں گرفتار ملزمہ سے نہیں مل سکتے، یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ اس ملاقات کو ارینج کریں، نہ کہ مجھے نصیحت۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ آستین موڑے، ٹائی ڈھیلی کیے وہ اپنی کرسی پر بیٹھا شدید برہم نظر آتا تھا۔ سر، یہ ناممکن ہے، آپ پولیس اسٹیشن گئے تو اسکینڈل بن جائے گا۔ وہ آپ کی مرحومہ بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار ہے۔ آپ کا اس سے بات کرنا قانونی پیچیدگیوں کا موجب بنے گا اور ہم اسے اس وقت پولیس اسٹیشن سے نکال کے کہیں اور نہیں لا سکتے۔ آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ چوکٹ پر کھڑے اشر نے بے یقینی سے کہا تو فاتح نے برہم نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اشر کی ناک اور گال پر بینڈیج لگے تھے اور ایک آنکھ پر نیل کا نشان تھا۔ فاتح اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، یہ محفل برخاست ہونے کا اشارہ تھا۔ دونوں حضرات اپنی فائل سمیٹ کر وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو اشر نے دروازہ بند کیا اور عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کو اب بھی اس سے ہمدردی ہے؟ اس نے بے یقینی اور غصے سے پوچھا۔ تم نے اس کے لیے جال تیار کیا اور مجھے بتانا تک مناسب نہیں سمجھا؟ تم مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہو؟ وہ اس سے زیادہ غصے میں بولا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ان کے درمیان فقط ایک میز حائل تھی۔ اسٹڈی کی دیواریں، کرسیاں اور فائلوں کے ڈھیر خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ میری بہن کی قاتل ہے، میں اسے 100 دفعہ گرفتار کراؤں گا۔ اشر کی آواز اونچی ہونے لگی۔ وہی بہن جس کو جعلی پینٹنگ دلوا کر تم زمانے میں بدنام کرنے کا پلان کر رہے تھے۔ اس سب کے باوجود میں نے تمہیں اتنے سال اپنے ساتھ رکھا۔ اوہ، اس طرح اس کا دفاع کرنے کا سوچیں بھی مت وان فاتح، وہ سرخ چہرے کے ساتھ چلایا۔ اور تم مت بھولو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ یہ جو تمہارا مقام اور مرتبہ بنا ہوا ہے نا اشر، یہ میرے ایک دستخط سے ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے انگلی سے سینے پر دستک دے کر غرا کر کہا تو اشر ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے دہکتا اب سیاہ پڑنے لگا تھا۔ تالیہ نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا، تم نے اس کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچا لیا۔ مجھے یقین ہے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر لے گی، لیکن اب تم اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کرو گے۔ وہ اسے سختی سے تنبیہ کر رہا تھا۔ اشر دونوں مٹھیاں میز پر رکھ کر آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ مجھے اپنی بہن کی قاتل کے خلاف کچھ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ پھر زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ تو پھر سن لو، میں اس کی ہر ممکن مدد کروں گا اور میں اسے جیل سے نکال بھی لوں گا، تم مجھے روک نہیں سکو گے۔ اشر نے پھر سے میز پر ہاتھ مارا اور غصے سے تنفن کرتا باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ فاتح نے نوچنے والے انداز میں ٹائی کھینچی اور فون اٹھایا۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ کچھ دیر بعد اپنی کرسی پر بیٹھے وہ سنجیدگی سے فون پر پوچھ رہا تھا۔ غصہ، برہمی سب غائب تھا، اس کا انداز اب ٹھنڈا تھا۔ انٹروگیشن جاری ہے، اس کا وکیل آ چکا ہے، وہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی۔ کون ہے اس کا وکیل؟ احمد نظام، وہ ایک سابقہ پروسیکیوٹر تھا اور میں جانتا ہوں وہ کون ہے۔ کیا اس نے بتایا کہ وہ اتنے سال کہاں تھی؟ پوچھتے ہوئے اس کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کا کہنا ہے
کہ اسے اغوا کیا گیا تھا، اتنے سال قید میں رکھا گیا تھا، مگر اس کے انداز سے لگتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے یا خوف کا شکار ہے۔ اچھا، مجھے آگاہ کرتے رہنا، اس نے پرسوچ نظروں سے دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ فون پر ڈال دیا۔ ایک دم سے اس کی ساری دنیا ہی تلپٹ ہو کر رہ گئی تھی۔ 6 سال بعد واپس آئی تھی۔ 6 سال وہ کہاں رہی؟ وہ اس سے کیوں نہیں ملی؟ اور اب اس کی زندگی میں کیا کیا بدل چکا تھا؟ ان سوالوں کے جوابات صرف تالیہ مراد کے پاس تھے، اور اس سے ملاقات کے سارے راستے بند تھے۔ سری پردھانا کی کھڑکیوں سے چھن کر آتی سرما کی دھوپ سارے آفس کو سینک رہی تھی۔ وان فاتح اپنی کرسی پر بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹاتا نظر آ رہا تھا۔ دفتن دروازہ کھلا اور سوٹ میں ملبوس شاہدان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں آج بھی ایک سیاہ فولڈر تھا۔ وہ وان فاتح کو مخاطب کیے بغیر آگے بڑھا اور فولڈر شیلف میں رکھا، پھر میز کے سامنے جا کر کھڑا ہوا اور کھنکارا۔ فاتح نے فائلوں سے سر اٹھا کر سوالیہ نظر اس پر ڈالی۔ یانگ دی امان بحرمت، مجھے آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ آج تالیہ مراد کی عدالت میں پیشی تھی۔ ان کے وکیل نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی اور ان کی ضمانت عدالت نے منظور کر لی ہے۔ ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ایک لمحے کے خاموش وقفے کے بعد فاتح نے سر کو خم دیا اور بولا، اوکے، اور کچھ؟ عدالت نے ضمانت کی رقم کافی بھاری مقرر کی تھی۔ کس نے رقم ادا کی؟ اینکر پرسن ایڈم بن محمد نے۔ اس نے ٹویٹ کی ہے کہ اس نے تالیہ مراد کی کہانی کے رائٹس خرید لیے ہیں۔ ٹرائل کب شروع ہو رہا ہے؟ غالباً 2 ہفتے کے بعد۔ سلطان عبد المالک تشریف لے آئے؟ اس نے واپس کام کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً 3 منٹ تک وہ پہنچ جائیں گے۔ شاہدان نے ایک نظر پیچھے شیلف پر رکھی سیاہ فائلز کے اکٹھے ہوتے ڈھیر کو دیکھا۔ پردھان منتری نے ان کو ابھی تک نہیں چھوا تھا، وہ کہنے لگا، پھر سر جھٹکا اور اجازت لے کر مڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد فاتح نے ریموٹ اٹھایا اور دیوار پر لگی ٹی وی اسکرین آن کی۔ غالباً ہر چینل ایک ہی خبر دے رہا تھا۔ عدالت کے باہر رپورٹرز کے نرغے میں تالیہ مراد اپنے وکیل کے ساتھ چلتی باہر آ رہی تھی۔ اس نے سیاہ منی کوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر سیاہ شیشوں والے گلاسز تھے، کھلے بال کاندھوں پر گر رہے تھے، گال پہ سرخ بھورا نشان تھا، ماتھے کا بینڈیج اور ہاتھ کی پٹی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آج وہ کمپوزڈ اور سپاٹ نظر آتی تھی۔ رپورٹرز کے سوالات کی بوچھاڑ پر سپاٹ چہرہ لیے خاموشی سے آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک کار میں بیٹھ گئی۔ وکیل صاحب بھی ساتھ بیٹھے۔ دروازہ بند ہوا اور کار آگے بڑھ گئی۔ اب رپورٹرز اپنے اپنے کیمروں کی طرف رخ کیے اس کیس کی تفصیلات بتانے لگے، اور وان فاتح ایک لمحے کے لیے تالیہ کے سپاٹ چہرے پر اپنے سوالات کے جواب ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ساتھ 6 سال تک کیا بیتی؟ وہ کہاں تھی؟ اس نے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اپنے باپ کے پاس رہ گئی تھی؟ اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے دوسرا لمحہ نہ تھا۔ اس نے اسکرین آف کر دی اور سامنے رکھے کاغذات کو دیکھنے لگا۔ دفتن دروازہ کھول دیا گیا اور دربان نے آ کر اطلاع دی، یانگ دی پران گوانگ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے تھے۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا، توانگ کو کہتے ہوئے تعظیم پیش کی۔ عام دنوں کی نسبت سلطان عبد المالک سادہ سوٹ میں ملبوس تھے، سر پر ٹوپی تک نہ تھی، کھچی بال، آنکھوں پر چشمہ اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ آئے۔ شاہی آداب کے بعد دونوں اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو انہوں نے بات کا آغاز کیا۔ آپ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے تھے داتو سری؟ جی توانکو، میں خود آ جاتا، آپ نے زحمت کی۔ الفاظ کے برعکس فاتح کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ سرد تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتائیے، کوئی خاص بات تھی؟ توانکو، آپ نے تاریخ کا مطالعہ تو کیا ہوگا؟ میں اکثر کرتا ہوں۔ وہ میز پر ہاتھ باہم جما کر رکھے بول رہا تھا، سکون سے سامنے بیٹھے بادشاہ کو دیکھتے ہوئے اسی سرد انداز میں کہنے لگا۔ قدیم ملاقہ میں سلاطین اپنے دائیں ہاتھ کے طور پر ایک عہدیدار رکھتے تھے، اسے بندھارا کہا جاتا تھا۔ سلطان اور بندھارا دونوں تب تک ملک حکومت میں رہتے جب تک ان کی طاقت مخالفین کی طاقت سے زیادہ رہتی۔ جہاں یہ توازن بگڑتا وہاں ان کا تختہ الٹ جاتا تھا۔ میں تاریخ سے واقف ہوں یانگ دی امان بحرمت۔ پھر آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ جدید دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے میں 5 سال کے لیے منتخب ہو کر آتا ہوں ویسے ہی سلطان بھی منتخب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ میں فرق ہے توانکو۔ جیسا کہ آپ کو بینیفٹی سفر پر کرنے کی اجازت حاصل ہے، لیکن پردھان منتری صرف اپنے ملک کی بنی کار استعمال کر سکتا ہے۔
وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سلطان مسکرا دیے اور ابرو اٹھائے۔ آپ نے صرف یہ فرق جتانے کے لیے تو مجھے نہیں بلایا۔ جی توانکو، دوسرا فرق ہم میں یہ ہے کہ پردھان منتری ہمیشہ سلطان سے زیادہ اختیارات رکھتا ہے۔ آپ کا انتخاب 3 ماہ قبل ہوا تھا۔ اس سے پہلے آپ ریاست کے حکمران تھے۔ 9 ریاستوں کے حکمران نے آپ کو چنا اور یہاں تک پہنچایا۔ آپ کھل کر بات کریں وان فاتح، وہ مسکرا کر بولا۔ توانکو، وہ بھی مسکرایا۔ میں جانتا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی کہ 4 ریاستوں کے سربراہ میرے خلاف آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ صوفیہ رحمان سے آپ کی ہمدردی برقرار ہے، اسی لیے میرے بل کو پاس ہونے سے روکنے کے لیے میرے اراکین کو آپ توڑ رہے ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں جھانک کر توڑ کر کہہ رہا تھا، اور آپ ان اراکین کو اونچے عہدوں کا لالچ دے کر واپس بلا رہے ہیں۔ لوگ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں توانکو، لیکن جن 9 ریاستوں کے حکمرانوں نے آپ کو سلطان بنایا ہے، کیا وہ آپ پر ہمیشہ اعتبار کرتے رہیں گے؟ یہ وقت بتائے گا کہ کون کس کو کرسی سے ہٹائے گا داتو سری۔ ایک خاموشی کا وقفہ دونوں کے درمیان حائل ہوا۔ پھر فاتح نے گہری سانس لی اور افسوس سے سر جھٹکا۔ توانکو، میں اس ملک کا پردھان منتری اس لیے بننا چاہتا تھا تاکہ میں اس ملک میں نئی پالیسیز لاؤں، نئے قوانین بناؤں، لیکن آپ لوگ مجھے وہ سب کرنے نہیں دینا چاہتے۔ آپ صرف مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے، میرے لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں۔ اس لیے کتنا اچھا ہو کہ آپ اپنے 5 سال آرام سے حکومت کریں اور خود کو محلاتی سازشوں سے لا تعلق کر کے اپنے اختیارات انجوائے کریں، اور مجھے میرا بل پاس کرانے دیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ بھی اٹھے اور مسکرا کر قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ میری طرف سے فکر مند نہ ہوں وان فاتح، آپ کے بل کے لیے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بادشاہ سلامت نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا، نادیدہ شکنیں درست کی اور ایک نظر کونے میں لگے بورڈ کو دیکھا جو ابھی کور سے ڈھانپا ہوا تھا۔ انشاءاللہ اکثریت آپ کے ساتھ ہوگی، آپ پردھان اس طرح انجوائے کریں۔ توانکو، یہ کٹھن کام میرے لیے چھوڑ دیں، وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ پیچھے شیلف پر رکھی سیاہ فائلیں اداسی سے ان دونوں کے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھتی رہیں، جانے وہ ہاتھ انہیں کب چھوئیں گے۔ وہ انتظار کر رہی تھیں۔ احمد نظام ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی کھڑکی سے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ کم از کم میں آزاد ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تو اس نے برہمی سے اسے دیکھا۔ لیکن آپ نے اپنا کیس خراب کر دیا ہے تالیہ، وہ برہمی سے بولے۔ کل سے اس پر آیا غصہ بلا آخر نکل آیا۔ میرے آنے سے پہلے آپ کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ آپ کو اپنی گمشدگی کی اتنی لمبی اور بے سروپا کہانی سنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں پینک کر گئی تھی۔ اوکے، مجھے انٹروگیشن روم اور اس کی تیز روشنیوں کا فوبیا ہے۔ مجھے پولیس کی قید میں جانے سے اس وقت سے ڈر لگتا ہے۔ میں ابھی تک اس چیز کو ہینڈل نہیں کر پائی۔ اوکے، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کی کہانی آپ کو مزید گلٹی ثابت کر دے گی تالیہ۔ آپ کو سچ بولنا چاہیے تھا۔ سچ پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا، آپ بھی نہیں۔ اغوا والی اسٹوری بہتر تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں نکلتا، وہ شانے اچکا کر بولی۔ احمد نظام نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹا۔ آپ کے خیال میں وہ اس اسٹوری کو چیک نہیں کریں گے؟ وہ ایسا کنٹینر نہیں تلاش کریں گے؟ وہ آپ کے ان 3-4 دنوں کی ساری فوٹیجز نکالیں گے، وہ آپ کے ہر قدم کو ریٹریس کریں گے۔ ہاں تو میرے اغوا کار عقلمند تھے نا، انہوں نے اب تک کنٹینر کو آگ لگا دی ہوگی یا اسے پانی میں بہا دیا گیا ہوگا۔ آپ کس زمانے میں رہ رہی ہیں؟ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے یہ، وہ شہر کا ایک کنٹینر ڈھونڈیں گے۔ زمانے سارے ایک سے ہی ہوتے ہیں نظام صاحب، آپ میری فکر نہ کریں، وقت مجھ پر بہت مہربان رہا ہے، وہ تلخی سے کہہ کر کھڑکی سے باہر روشنی میں نہائے KL کو دیکھنے لگی۔ آج پہلی دفعہ اتنے عرصے بعد وہ تیز روشنی میں بغیر خوف کے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو PM سے ملنے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اٹس فنی، اب ہر کوئی ان کو PM کہتا ہے، حالانکہ ان کا نام وان فاتح ہے، اور اچھا ہی ہوا نا کہ میں گرفتار ہو گئی، یوں میری ضمانت بھی ہو گئی اور اب میں آزادی سے گھوم پھر سکتی ہوں۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کا کیس لے کر میں نے غلطی تو نہیں کر دی۔ تالیہ نے خفگی سے انہیں دیکھا، لیکن وہ اب ایک عمارت کے سامنے کار روک کر موضوع تبدیل کر گئے تھے۔ میں نے اس بلڈنگ میں آپ کے لیے 2 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا ہے، آپ یہاں بہتر محسوس کریں گی۔ آپ کا سامان بھی ہوٹل سے اٹھوا کر یہاں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک کی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ،
आप तमाम अखराजात मेरे बिल में डाल दीजिएगा। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और सन ग्लासेस माथे पर चढ़ाकर गर्दन उठाए उस ऊंची इमारत को देखा। मैं पहले ही डाल चुका हूँ, अभी आप आराम करें, कल मेरे ऑफिस आइएगा, हम आपके केस पर काम करेंगे। उसने चेहरा मोड़कर इन्हें देखा और आदर्दगी से मुस्कुराई। बहुत शुक्रिया अहमद निज़ाम साहब, मेरी मदद के लिए। मैंने कहा ना, मैं आपके बिल में सारी रकम डाल चुका हूँ। एडम भी सुबह ऑफिस आएगा, तब तक आप आराम करें। वो हैंड बैग लिए आगे बढ़ी और इमारत के करीब आई। खुद कार दरवाजे खुलते चले गए, लेकिन तालिया अंदर नहीं गई। वो रुककर उस सूट में मलबूस आदमी को देखने लगी जो उसकी तरफ आ रहा था। तालिया ने देखा उसके पीछे एक स्याह शीशों वाली लंबी सी कार खड़ी थी। अभी मैं इस नए घर में दाखिल भी नहीं हुई और उनको पहले से खबर हो गई। जय तालिया, उसने करीब आकर सर झुकाकर सलाम किया। मैं सिरी प्रधाना से आया हूँ, आपकी पीएम के साथ अपॉइंटमेंट है, उन्होंने आपको बुलाया है। अभी नहीं, कल सुबह। तुम्हारा नाम क्या है? उसने संजीदगी से उस नौजवान को देखा। सुरेश। सुरेश, अपने प्रधानमंत्री से कहो तालिया मुराद उनसे नहीं मिलना चाहती। सुरेश टुकर टुकर उसका चेहरा देखने लगा, जैसे उस जवाब की उम्मीद ना हो। चैतालिया, मैं उनको आपके इनकार की वजह क्या बताऊं? उनसे पूछना वो मुझसे मिलने हवालात में क्यों नहीं आए। गुस्ताखे माफ़ चैतालिया, लेकिन मुल्क का हुक्मरान एक कैदी से मिलने नहीं आ सकता। अच्छा, वो उसे सर से पैर तक देखकर बोली। मैं तो आई थी, जिताकर बोली और मुड़ गई। सरकारी अहलकार बेबसी से उसे जाते देखता रहा और फिर मेरी बात के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं तो आई थी। तकरीबन घंटे बाद सुरेश हाथ बांधे अपने पीएम के सामने खड़ा सारी बात शर्मिंदगी से बता रहा था। वो सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो दुरुस्त कह रही थी, वो आई थी जब वो मुराद राजा के कैद में था और उसका माथा, हाथ और चेहरा इसी तरह जख्मी था, तब वो आई थी उससे मिलने और उसने किसी रोकने वाले के रुकने की परवाह नहीं की थी, लेकिन वो नहीं जा सका था। डैम डेमोक्रेसी। सर, आपने जो वक्त कल सुबह तालिया के लिए मुख्तस किया था उसे कैंसिल कर दूं? हाँ, उसके जवाब पर सुरेश ने सर हिला दिया। वो जाने के लिए मुड़ने लगा जब फाते बोला, उसे सोमवार की सुबह का वक्त दे दो। सुरेश ताजुब से वापस घूमा। फाते अब सामने रखी फाइल की तरफ मुतवज्जा था। लेकिन सॉरी, उन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया है। वान फाते ने चेहरा उठाकर संजीदगी से उसे देखा। नहीं, उसने इनकार नहीं किया, इसने तुमसे पूछा, अभी तुमने कहा कल सुबह। उसे कल सुबह कोई अहम काम करना होगा, इसीलिए सोमवार का वक्त दे दो। ओके, वो गड़बड़ा कर बोला। नज़रें अभी तक प्रधानमंत्री पर जमी थी। मैं खुद जाऊं उनके पास या कॉल कर लूं? मेरे पास उनका नंबर है, कॉल कर लो। इसीलिए उसने तुम्हारा नाम पूछा था, ताकि तुम कॉल करो तो वो पहचान जाए। वो फाइल के सफ़े पलटाते हुए अब कुछ ढूंढ रहा था। सुरेश ने आहिस्ता से सर मोड़ा, सर हिलाया और मुड़ गया। दुनिया अजीब लोगों से भरी पड़ी है। मैंने आपको बताया था सुरेश, मुझे उनसे नहीं मिलना। मंडे मॉर्निंग सुबह 8 बजे मैम, मैं सिरी प्रधाना के बाहर आपका मुंतज़िर रहूँगा और आपको सिक्योरिटी से गुजार कर अंदर ले जाऊँगा। तालिया ने मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। वो अब भी उसको बहुत अच्छे से जानता था। इस दफ़ा वान फाते कुछ नहीं भूला था। वो अपने अपार्टमेंट के लॉन्ग रूम की खिड़की के सामने खड़ी थी। शहर की ऊंची इमारतें और सड़कों पर बहता ट्रैफिक, यहाँ से सब दिखाई देता था। फ़ोन रखकर उसने बाजू सीने पर बांध लिया और उस खूबसूरत शहर को देखने लगी। इस शहर में आज तालिया मुराद के केस का चर्चा होगा और जब तक ट्रायल चलेगा इस शहर में तालिया के जुर्म की बातें ही होंगी। 6 बरस पुराना केस जिंदा हो गया था। बिला आखिर ब्लॉगर्स, चैनल्स, कैफ़े, हर जगह यही जिक्र छिड़ चुका था। वो खामोशी से नीचे नज़र आते शहर को देखे गई। घड़ी की सुई टिक टिक करती आगे बढ़ रही थी।